قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، نماز کے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعے نماز کی فضیلت، فرضیت اور اہمیت کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں رکھی تھیں۔ ہم نے یہ سن لیا، سمجھ لیا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کتنا بڑا فریضہ ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ نماز جب اتنا بڑا اہم فریضہ ہے تو اس نماز کی ادائیگی کا طریقہ جو ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ نماز اللہ کے دربار میں پیشی اور حاضری کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے گویا وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ جتنا عظیم ہوتا ہے اس کی مجلس کے آداب بھی اتنے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ نماز چونکہ اللہ کے دربار میں پیشی اور حاضری ہے تو اللہ کے دربار میں اس پیشی اور اس حاضری کے آداب بھی اتنے بڑے ہیں۔ نماز کے آداب، نماز کی ادائیگی کا اہتمام، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں خشوع اور خضوع۔ کہا جاتا ہے کہ نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنا کیا معنی کہ نماز کو اس کے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، سنت کی رعایت رکھتے ہوئے، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے، ساری وہ باتیں جو نماز کے حسن کے لیے ضروری ہیں ان ساری باتوں کو اہتمام سے بجا لاتے ہوئے نماز ادا کرنا، وہ نماز خشوع اور خضوع والی نماز کہلاتی ہے۔ اب یہ دو لفظ ہیں، ہم نے ان پر ذرا غور کرنا ہے۔ ایک لفظ خشوع ہے اور دوسرا لفظ خضوع ہے۔ خشوع کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، خشوع کا تعلق انسان کے اندر کے ساتھ ہے۔ انسان کی اندر کی کیفیت کیا ہے؟ وہ انسان کی اندر کی کیفیت عاجزی والی، انکساری والی، اللہ کی ذات کا استحضار رکھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس کا نام خشوع ہے۔ اور ظاہری اعضاء کو بھی اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، اللہ کے سامنے جھکا دینا، اللہ کے حکم کی طرف ان ظاہری اعضاء کو بھی متوجہ رکھنے کا نام خضوع ہے۔ تو خشوع اور خضوع دونوں کا مل کر معنی اور مفہوم یہ بنا کہ نماز اس طور پر ادا کرنا کہ نماز کے ادا کرتے ہوئے انسان کے ظاہری اعضاء بھی عاجزی اور انکساری کی تصویر نظر آئیں، اور انسان کا باطن، انسان کا اندر، انسان کی اندر کی کیفیت میں بھی عاجزی اور انکساری کا جو ہے مادہ پایا جائے، عاجزی اور انکساری کی کیفیت پائی جائے۔ تو جس کا نماز ادا کرتے ہوئے ظاہر بھی عاجزی والا ہو، جس کا باطن بھی عاجزی والا ہو، تو ایسی نماز کی ادائیگی کرنے والے کو اللہ رب العزت اس کی نماز کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن، کامیاب اور فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ نماز ادا کرتے ہوئے خشعت الہی ان کے دل کے اندر ہوتی ہے، نماز ادا کرتے ہوئے ان کا ظاہر، ان کا باطن عاجزی انکساری کی تصویر بنا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے مومن کامیاب ہیں، ایسے مومن فلاح پانے والے ہیں۔ اور ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں
اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھتے سستی اور غفلت کے ساتھ ہیں۔ اب آپ خشوع اور خضوع کا اندازہ ان دونوں آیتوں سے لگا سکتے ہیں کہ خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ مومن کامیابی پانے والے ہیں، یہ مومن فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو نماز پڑھتے تو ہیں، نماز کو سستی اور غفلت میں ادا کرتے ہیں، اس کی ادائیگی ٹھیک اور صحیح طریقے سے جس طرح ادا کرنے کا حکم ہے اس طرح ان ارکان کی ادائیگی نہیں کرتے، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کو سستی اور غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی رعایت رکھنا کتنا ضروری امر ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اللہ نے قرآن میں یہ ذکر کیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز، یہ اللہ کا حکم گراں اور بھاری ضرور ہے لیکن ان لوگوں پر ذرا بھی گراں نہیں ہے جن کے دلوں کے اندر خشوع ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، جن کے دل میں اللہ کی ذات کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، ان کے لیے یہ نماز کبھی بھی بھاری اور بوجھ نہیں لگتی۔ جن کے دل غافل ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو، اللہ کی اس حکم کی اہمیت جن کے دل کے اندر نہیں ہوتی، ان کو یہ حکم بھاری بھی لگتا ہے، گرا بھی گزرتا ہے، مشکل بھی گزرتا ہے۔ جن کے دل اللہ کی محبت سے، اللہ کے خوف سے، عاجزی اور انکساری سے لبریز ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے کبھی بھی نماز بوجھ نہیں ہوا کرتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ایک کونے میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے، نماز ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سلام کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی جاؤ دوبارہ نماز ادا کرو، تمہاری نماز ادا نہیں ہوئی۔ وہ صحابی پھر گئے، دوبارہ نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی جاؤ دوبارہ نماز ادا کرو، تمہاری نماز ادا نہیں ہوئی۔ وہ صحابی پھر گئے، غرض تیسری دفعہ جب آپ نے ان کو بھیجا، تیسری دفعہ پھر اس صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ مجھے آپ ہی سکھلا دیجئے کہ نماز کا کیا طریقہ ہے۔ یہاں محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو پہلی دفعہ ہی سمجھا سکتے تھے کہ یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، آپ نے بار بار خود اس کو یہ حکم دیا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ اپنی جستجو، اپنے شوق، اپنے طلب سے مجھ سے پوچھے کہ نماز کا کیا طریقہ ہے، کیوں میں اس کو اس کی طلب کے بغیر بتا دوں تو اس طریقے سے اس کو وہ شوق اور جو ہے عمل وہ سیکھنے کا وہ مزہ نہیں آئے گا، جس طرح یہ خود طلب اور جستجو دکھائے گا پھر یہ سیکھے گا تو اس کے عمل کے اندر مضبوطی آئے گی۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا آپ خود ہی مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے، میں تو اسی طرح پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی طرح اہتمام کے ساتھ وضو کرے، پھر بڑے وقار کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو اور رکوع بھی اچھی طرح ادا کرے، سجدہ بھی اطمینان سے کرے، نماز کے تمام ارکان اطمینان سے کرے، یہ نماز کا حق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں چوری عام طور پہ سمجھ آتا ہے کہ فلاں نے کوئی چیز اٹھا لی، کوئی چیز چرا لی تو وہ چور سمجھا جاتا ہے، یا رسول اللہ نماز میں چوری کا کیا مطلب ہے؟
آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر چوری یہ ہے کہ نماز کے رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا نہ کیا جائے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، خوب اہتمام سے وضو کرے، سنن مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ وضو کرے، اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، بڑے وقار کے ساتھ کھڑا ہو، نماز کو خوب اس کے رکوع سجدوں کو اطمینان سے ادا کرے، تو وہ نماز اس کے لیے جو ہے اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے دربار میں ایک روشن چمکدار شکل میں پیش کی جاتی ہے، حاضر ہوتی ہے، اور اس نمازی کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، اللہ پاک تجھے ایسے ہی آباد رکھے جیسے تو نے مجھے اہتمام سے ادا کیا ہے۔ اور جو بندہ نماز کو غفلت کے ساتھ ادا کرتا ہے، وضو بھی اچھی طرح ادا نہیں کرتا، نماز کے ارکان سجدہ رکوع جو ہے صحیح طریقے سے ان کو بھی ادا نہیں کرتا، تو وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ پاک تجھے ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز اس کے لیے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایسی نماز کا میرے بھائی کیا فائدہ، جس کے لیے ہم نے مشقت بھی برداشت کی، کوشش بھی کی، اور اس نماز وہ ہمارے لیے بجائے ہماری نجات کے لیے ہمارے وبال کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے نماز کو اہتمام، خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو خوب اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ اب نماز کے اندر خشوع اور خضوع کس طرح پیدا ہوگا، اس کی تدبیر کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہماری نمازیں خشوع خضوع والی ہو جائیں، ہماری نمازیں قبولیت کے درجے کو پہنچ جائیں، ہماری نماز ہم خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس کی کیا تدبیر ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ حدیث میں ہمیں بتایا گیا۔ سب سے پہلا ادب اور سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں خوب خشوع اور خضوع والی بن جائیں، توجہ اور دھیان والی نمازیں بن جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وضو اچھی طرح، طہارت اچھی طرح رکھیں۔ اگر طہارت کے اندر، وضو کے اندر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو پھر وہ ایسی طرح نماز پڑھنا، نماز کے اندر وسوسوں اور برے برے عجیب خیالات، یعنی نماز کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے، جیسے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نماز کا طریقہ بتایا، تو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ نماز ادا کرنے کے لیے وضو اچھی طرح کرو، وضو کا اہتمام کرو۔ اب وضو کے اہتمام میں نماز، وضو کے جو سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں، ان سارے آداب، سنن، مستحبات کی رعایت رکھیں گی تو تب ہمارا وضو وہ اچھے طریقے سے، اہتمام سے سمجھا جائے گا۔ اب جب ہم نے اچھی طرح وضو کر لیا، اور وضو کرتے ہوئے ہم جب مسجد میں آئے ہیں، تو دیکھیے فرائض سے پہلے کچھ سنتیں ہوا کرتی ہیں، موقدہ، غیر موقدہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی سے پہلے اگر یعنی تحیت المسجد آپ پڑھ لیتے ہیں، تحیت الوضو پڑھ لیتے ہیں، اور سنت موقدہ، غیر موقدہ ادا کر لیتے ہیں، تو جب آپ نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ بالکل حشاش بشاش اور تیار ہوں گے، پھر فرض نماز ادا کرتے ہوئے آپ کا توجہ اور دھیان خوب لگے گا۔ اور اس بات کا استحضار رکھیں، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا کہ ہم اس مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں۔ حدیث جبرائیل میں ہے، اللہ کی عبادت کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گویا تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان کی باطنی کیفیت یہ ہو، معرفت الہی کا درجہ اس قدر ہو کہ وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے گویا میں اپنے مالک الملک کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہاری یہ کیفیت بھی نہیں ہے تو کم از کم عبادت کے لیے، خشوع خضوع کے لیے کم از کم درجہ یہ ہونا چاہیے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اے اللہ کے بندو،
نماز کے اندر، عبادت کے اندر تمہاری کم از کم کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا تو وہ مالک الملک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب نماز کے اندر اس کیفیت کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہوں گے تو ہماری نماز کے اندر توجہ اور دھیان رہے گا۔ دیکھیے ہماری مثال غلام کی ہے جو آقا کے سامنے کھڑا ہو۔ اب ایک غلام ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے آقا کی، میرے سردار کی، میرے بادشاہ کی نظر میرے اوپر ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا جو اس کے مالک، اس کے بادشاہ اور اس کے آقا کے مزاج کے خلاف ہو۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ بڑے ادب کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہیں تو اللہ مالک الملک ہے، اس کے سامنے کھڑے ہیں، تو ہماری کیفیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، وہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح ہماری نماز کے اندر جو ہے خشوع خضوع والی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور تدبیر یہ ہے کہ ہم جب نماز ادا کریں تو نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے نماز کی جو الفاظ ہیں ہم ان پر غور کریں کہ ہماری زبان سے کون سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ان پر غور کریں اور ان الفاظ کے معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ دیکھیے نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں یہ گویا اللہ سے کلام کر رہے ہیں، تو یہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے جو کلمات ہیں ہمیں ان کا ترجمہ بھی معلوم ہو۔ عام حالات میں بھی اگر ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، کسی سے ہم کلام کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، جو بات ہم مخاطب سے کر رہے ہیں اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے کیا بات کر رہے ہیں تو یہ اس کو بندہ خود بھی عجیب سمجھتا ہے، اگلا بندہ بھی اس کو عجیب سمجھتا ہے۔ تو یہ نماز ہے، ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے مالک ملک سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں نماز کے الفاظ کا ترجمہ آنا چاہیے، ترجمہ یاد کرنا چاہیے اور ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو نماز کے الفاظ پر غور کریں، نماز کے الفاظ کے ترجمے اور معنی مقصد پر غور کریں، تو اس سے نماز کے اندر ہماری خشوع اور خضوع والی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور شروع میں جب نیت کریں تو اپنے اندر اللہ کی ذات کا استحضار رکھیں۔ اور بعض ساتھی نماز کے اندر خیالات آنے کا جو ہے شکوہ کرتے ہیں کہ نماز کے اندر خیالات آتے ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے خیالات کا آ جانا اور ایک ہے خیالات کا لانا۔ خیالات کا آ جانا برا نہیں ہے بلکہ خیالات کا لانا برا ہے، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ ایک بندہ بار بار متوجہ ہوتا ہے نماز کی طرف، پھر اس کو کوئی خیال آتا ہے، پھر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اس کیفیت کو علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا کہ یہ بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی خیال آتا ہے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر خیالات کا لانا برا ہے، خیالات کا آنا برا نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی ہم اگر رعایت رکھیں گے، اور دوسرا نماز کی جتنی سنتیں ہیں، نماز کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے کہ ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، پاؤں کیسے رکھنے ہیں، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، جی سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدے اور رکوع میں نظر کہاں پہ ہونی چاہیے، قیام کی حالت میں نظر کہاں پہ ہونی چاہیے، بیٹھے ہیں تو نظر کہاں پہ ہونی چاہیے، تو یہ سارے نماز کے آداب، ان سنتوں کی اگر اہتمام اور رعایت رکھتے ہوئے ہم نماز ادا کریں گی تو انشاءاللہ ہماری نماز کے اندر دھیان بھی ہوگا، توجہ بھی ہوگی، خشوع اور خضوع سے بھی نماز ادا ہوگی ہماری، اور ہمیں نماز پڑھتے ہوئے لذت بھی نصیب ہوگی، نماز کا لطف بھی ملے گا۔ آج ہماری نمازوں کی لذت، ہمارا لطف ختم ہو گیا، اس لیے کہ ہم نماز کو رعایت، سنت کی، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا نہیں کرتے، محض آیا، دو ٹکریں ماری اور اٹھ کے چلا گیا۔ اور بعض ساتھی نماز ادا کرتے ہوئے رکوع اور سجدہ، جیسے فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ رکوع اور سجدہ نہ کرنا گویا نماز میں چوری کرنے کے مترادف ہے۔ اب نماز کے اندر رکوع اور سجدے کو اطمینان، اہتمام سے ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کئی ساتھی نماز پڑھتے ہیں، اب رکوع کے اندر گئے، تھوڑا سا سر اوپر کیا، فوراً نیچے سجدے میں چلے گئے۔ اب نماز کے اندر رکوع سے کھڑے ہونا، بالکل ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کمر کا سیدھا کرنا، یہ نماز کے واجبات میں ہے، 3 مرتبہ سنت ہے۔ اب ایک بندے نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار بھی رکوع سے اٹھ کے وہ کھڑا نہیں ہوا، کمر اس نے سیدھی نہیں کی، تو اس کا واجب ادا نہیں ہوا۔ اسی طرح بعض ساتھی سجدے میں گئے،
سجدے میں ایک سجدہ کیا تو تھوڑا سا سر اوپر کیا، پھر دوسرا سجدے میں چلے گئے، تو اب سجدے سے ایک سجدہ ادا کرنے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا واجب ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کی مقدار کو نہیں بیٹھا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوا۔ جب اس کا واجب ادا نہیں ہوا، نماز کی ادائیگی اس کی نہیں ہوئی، اس کی نماز نامکمل ہے، وہ نماز کس قدر کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ پھر ہماری یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، ہم اس طریقے سے نہ دعا مانگتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ اہتمام سے ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، تو ہماری جب نماز ہی قبول نہیں ہوئی تو ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نمازوں کو خوب اہتمام، خشوع خضوع کے ساتھ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائیں۔